اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ و تعطی العوالم بطیبہ و ذکرہ و ریہ۔ برادران تری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ایمان کی تجدید کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہم کو مرے تک ہم کو ایمان کی تجدید کرنا ہے، ایمان کی فکر کرنا ہے، کیونکہ خبر کے جو سوال ہیں اس کا جواب ہم صرف ایمان ہی سے دے سکتے ہیں، اعمال سے نہیں۔ اعمال کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ محشر کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، محشر کے دن۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی تمام منازلوں میں سب سے پہلی منزل خبر ہے۔ آخرت کے تمام منازل میں یعنی خبر ہے، حشر ہے، بیچ میں برزخ ہے، حشر ہے، میزان ہے، پلصراط ہے، پھر جنت ہے، دوزخ ہے۔ یہ جو بیچ بیچ کے منازل ہیں، سب سے پہلی منزل خبر ہے، یعنی مرتے ہی سب سے پہلے ہمارا ٹھکانہ خبر ہوگا، اور جو اس منزل میں کامیاب ہوا آخرت کے تمام منازل میں کامیاب ہے۔ خبر کامیاب ہونا، خبر کامیاب ہو گئی تو آخرت کے تمام منازل ہمارے کامیاب ہے، اور خبر کی کامیابی کا دار و مدار صرف ایمان پر ہے۔ خبر کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ خبر میں ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تو نے کتنی نمازیں پڑھی، خبر میں ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا تو نے کتنے روزے رکھے، خبر میں سوال یہ کیا جائے گا کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے، یعنی اور خبر میں ہم یہ زبان سے جواب نہیں دیں گے، قلب کی زبان سے جواب دیں گے، قلب کی زبان سے جواب دیں گے، کیونکہ یہ تینوں سوالات سب کو معلوم ہے، کفار و مشرکین کو معلوم ہے، یہود و نصارہ کو معلوم ہے، یعنی جتنے لوگ ہیں دنیا میں سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں ایک عقیدہ ہے کہ آدمی مرتا ہے تو خبر میں جاتا ہے، خبر میں جانے کے بعد اسے یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ سب کا عقیدہ ہے، سب کو معلوم ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ یہ رٹ لے سکتے ہم، من ربک کا، من ربک کا، ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، ما دینک کا، دین الاسلام دین الاسلام دین الاسلام۔ سرکار رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا کون ہے، محمد رسول اللہ، ہم رٹ لے سکتے، سمجھ جا سکتے، لیکن رٹی ہوئی بات وہاں پہ کام آنے والی نہیں ہے۔ رٹی ہوئی بات خبر میں کام آنے والی نہیں ہے، جو رٹا ہوا ہے وہ یہیں ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو سمجھے جو جانے وہ جواب دیں گے۔ قلب میں کیا رہتا، جو جانے وہ قلب میں رہتا، قلب میں کیا رہتا، جو ہم جانے، یعنی رب کو ہم جانے نہیں جانے، رب کو ہم پہچانے نہیں پہچانے، رب کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ تھا، رب کے بارے میں ہم کیا سمجھتے تھے، رب یعنی عبادتوں کے لیے، باقی کے چیزوں کے لیے ہم اپنا ایسا بھی تھا کہ ایسا بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ عبادتیں پوری ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اعمال اپنی مرضی سے ہے، دنیاوی معاملات اپنی مرضی سے ہیں۔ یہ ارے عبادت کرنا بھی اللہ کے ہاتھ سے، ارے یہ میرے ہاتھ سے کر لینا، ارے دھوکہ دینا ضروری ہے، نہیں تو کاروبار نہیں چل سکتا، ترازو میں ڈنڈی ہونا ضروری ہے، نہیں تو منافع نہیں ملتا۔ مارکیٹ اتنا کمپٹیشن ہو گیا، 10 روپے میں لا کے انہیں 8 روپے میں کیسا بیچ رہا بھائی، اس میں ڈنڈی ہے، 1 کلو بول کے 800 گرام بیچ دے رہا۔ اب میرے کو بھی کرنا پڑتا، نہیں تو پھر میں کاروبار نہیں چلتا۔ پھر اذان ہوتے ہی فوراً دکان بند کرے نماز کو چلے گئے، یعنی عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو رکھ دیے، عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو رکھ دیے، اور اعمال کے لیے اب اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ جبکہ دین ہمارا ایسا ہے، مکمل دین ہے، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے مرنے کے بعد تک ہم کو بتا دیا ہم کو کیا کیا کرنا ہے، یعنی زندگی کے
ہر شعبے کا احاطہ کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ کوئی بھی شعبہ ہونے دیجیے، زندگی کا کوئی معاملہ ہونے دیجیے، تجارت ہونے دیجیے، بچوں کی پرورش ہونے دیجیے، آپ عبادتیں ہونے دیجیے، سماج کا نظام ہونے دیجیے، سیاست ہونے دیجیے، کوئی بھی چیز، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام دین ہم کو رہنمائی نہیں کرتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے رہنمائی لے رہے نہیں، رہنمائی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ایسا محسوس ہوتا سامنے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے ایسا محسوس ہوتا کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، در حقیقت اسی کے پیچھے ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ جو یقین کرا اللہ کی ذات پہ، جو قائم رہا، اللہ اس کو دیں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ میں ڈالنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام مجھ پہ بھروسہ کرتے نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، وہ آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی، وہ آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی۔ آپ مطالبہ ہوا اپنی بیوی کو، اپنی شیرخوار بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو، آپ چھوڑ دیے، مطالبہ نہیں کرے، سوال نہیں کرے، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرا۔ آپ پہ حکومت چھری چلا دو اپنے بیٹے پہ، آپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، چھری چلی نہیں، نقصان کہیں نہیں ہوا، لیکن آزمائش ہوئی ضرور، آزمائش ہوئی۔ یعنی جو توکل کرتا ہے، جو اللہ کی ذات پہ مکمل یقین رکھتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل نہیں کرتے۔ تو دنیا میں ہم کو دیکھ کے جانا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کی تعریف کیا ہے بھائی؟ رب کس کو کہا جاتا ہے؟ رب، اکثر رب سننے آتا ہمارے کو، رب بولتے ہیں، رب کے معنی ہم کو نہیں معلوم، رب کے معنی بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ رب کس کو کہا جاتا ہے، ربوبیت کا تقاضا کیا ہے، رب کس کو کہا جاتا ہے، ربوبیت کا تقاضا کیا ہے۔ رب کا معنی ہے شے ناقص کی علی ترتیب پرورش کرنا، شے ناقص کی یعنی بالکل ناقص شے ہے، کمزور شے ہے، اس کی وقت کے حساب سے اس کی پرورش کرنا، اس کو جتنا دینا ہے اتنا دیتے جانا، اس کو بولتے ہیں رب، اس کو بولتے ہیں رب۔ یعنی مثال کے طور پہ کسان کی مثال ہم لے سکتے ہیں۔ کسان کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے، پہلے بیج ڈالنے کے بعد اس کے پاس پمپ ہے، موٹر ہے، بڑا 3 انچ کا پائپ آتا ہے اس کے پاس پانی، انہیں پانی بیج ڈالنے کے بعد وہ 3 انچ کا پائپ لا کے نہیں چھوڑتا، کیونکہ جب 3 انچ کا پائپ چھوڑیں گا انہیں تو بیج جو ہے زمین میں سے باہر نکل جاتا، زمین میں سے بیج باہر نکل گیا تو پھر وہ پودا نہیں بن سکتا، پھل نہیں دے سکتا، جھاڑ نہیں بن سکتا۔ تو انہیں کیا کرتا؟ پہلے تھوڑے دن تو زمین کو خالی نم رکھتا، پانی بھی نہیں ڈالتا، زمین کو صرف نم رکھتا، پانی ہے اس کے پاس، پانی ہے اس کے پاس، لیکن پورا پانی نہیں دیتا انہیں، زمین کو خالی نرم رکھتا، کچی رکھتا۔ کچھ دن کے بعد اس جو بیج تھا، بیج سے تھوڑا سا مول کا نکل آیا، نکل آنے کے بعد بھی تھوڑے دن نرم رکھتا، تھوڑا ایک 3 انچ کا 4 انچ کا ہو گیا تو تھوڑی نمی کو بڑھاتا ہوں، تھوڑی نمی کو بڑھاتا، جب جھاڑ اور تھوڑا بڑا ہو گیا تو پانی تھوڑا زیادہ دیتا ہوں، جب جھاڑ زیادہ بڑا ہو گیا تب زیادہ پانی دینا شروع کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ پانی اس وقت اگر دیا انہیں تو بیج جل کے ضائع ہو جاتا، اور جھاڑ بڑا ہونے کے بعد خالی زمین کو نم رکھا تو بھی جھاڑ جل جاتا۔ کیوں جلتا؟ تو جو غذا چاہیے زمین سے وہ غذا نہیں ملتی، جڑوں سے جو غذا اخذ کرتا ہے جھاڑ، وہ غذا اس کو نہیں ملتی، تو جس وقت جتنی ضرورت ہے اس وقت اتنا دینا، اور جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت دینا۔ کیڑا لگ گیا فوراً اس کی صاف صفائی کرنا، جراثیم کش ادویات ڈالنا جس سے وہ جراثیم مر جائیں، جس سے جھاڑ میں کیڑ پیدا ہو جاتا۔ اکثر دیکھیے جھاڑوں میں بعض مرتبہ کیڑ لگ جاتا، جام ہے جام کو کیڑ لگ جا رہا، آم ہے آم کو کیڑ لگ جا رہا، پتوں میں کیڑ آ جا رہا، تو اس کا علاج پتے پہ رکھ کے نہیں کر سکتے، ایک ایک پھل پہ جام پہ نہیں ڈال سکتے، اس کا علاج کہاں سے کرنا پڑتا؟ جڑ سے ہی کرنا پڑتا، کیونکہ جتنی غذا اس کو مل رہی وہ سب جڑ سے ملی، جراثیم بھی اگر وہاں پہ جا رہے ہیں تو جڑ سے جا رہے ہیں، تو جڑ سے اس کو جراثیم کو دور کرنا۔ جھاڑ کے اطراف ایک ہالا بناتا، ایک بڑا سرکل گڑا کرتا تھوڑا، اس میں پہلے کیا کرتا؟ جو گندگیاں ہیں پورے خرابیاں اس کو نکالتا،
پھر دوائی ڈالتا، پھر پانی دیتا، پھر حفاظت کرتا، پھر اس کا جو مقصد ہے یعنی جو پھل اس کو ملنا ہے وہ پھل اس کو مل جاتا۔ ایک کسان، ایک عام آدمی جانتا ہے کہ میرا مقصد میرے کو اگر ملنا ہے تو میرے کو کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کیسی ربوبیت کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ گھر میں 2 بیٹے ہیں، ایک بچہ 1 سال کا ہے، ایک بچہ 10 سال کا ہے، وہ تو 1 سال کے بچے کو ماں پاؤ روٹی دیتی، 10 سال کے بچے کو ماں 2 روٹی دیتی۔ بڑا بچے کو پاؤ روٹی دی اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، چھوٹے بچے کو 2 روٹی دی اس کے لیے بھی نقصان دہ۔ اناج برابر ہے، بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی اسی کا بیٹا ہے وہ بھی اسی کا بیٹا ہے، لیکن ماں جانتی ہے اگر اس کو 2 روٹی کھلا دی میں، اس کا پیٹ اتنا ہضم نہیں کر سکتا، الٹا نقصان ہو جاتا، لوز موشنز ہو سکتے، جسم کا پانی ہائسو نکل جا سکتا، خطرہ ہے۔ پاؤ روٹی بس ہے اس کے حساب سے، اس کو بڑے کو پاؤ روٹی دیے تو کمزور ہو جاتا، اس کا معدہ اس کا پیٹ 2 روٹی کا تقاضا کرتا ہے، 2 روٹی دیے تو وہ اسے خون بنا سکتا اور اس کے جسم میں طاقت آ سکتی۔ چھوٹا بیٹا یہ نہیں بول سکتا کہ اماں وہ بھی اس کے ساتھ بےمانی ہو رہی، بڑا یہ نہیں بول سکتا کہ میرے کو زیادہ کہے گی اس کو کم کہے گی، کوئی سوال، کیونکہ ماں جانتی ہے کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، لیکن ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے، ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے، ارے ان کو دے دیا ہمارے کو ایک کو نہیں دیا، انہیں 8 گھنٹے محنت کرا میں تو 12 گھنٹے محنت کرا ہوں، انہیں 15,000 کما رہا میں خالی 10,000 کما رہا ہوں۔ یہ جو مطالبہ ہے، یہ جو سوال ہے، ہماری کوشش اپنی جگہ، ہماری حکمت اپنی جگہ، لیکن اللہ سے شکایت نہیں۔ پٹیل مارکیٹ میں چلے جائیے، کئی کپڑوں کی دکانیں ہیں، ایک دکان خالی رہتی، ایک دکان فل چلتے رہتی، مارکیٹ میں ہے، سب کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو دینا ہے دے دیتا، نہیں دینے والا شکایت نہیں کر سکتا کہ میرے کو کہیں کو نہیں دے رہا، اس کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے تو ہم جو آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے انہیں کبھی شکایت نہیں کرتا۔ جو ایمان ہمارا مسلمان کون ہے بھائی؟ مسلمان وہ ہے جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ مجھ کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، مجھ سے سوال جواب کیے جائیں گے، میرے اعمال کا بدلہ مجھ کو دیا جائے گا۔ جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ کی ذات سے شکایت نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات سے شکایت کون کرتے؟ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ جو بے ایمانی کون کرتے؟ جو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ کل آخرت میں اٹھایا جاؤں گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ کا جواب دینا ہے، تو یہ دھوکہ دیا، کیوں دھوکہ دیا؟ اگر یقین ہے اس کو اس کی سزا مجھ کو ملنے والی ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ یقین کا نام ایمان ہے، اور اسی ایمان سے ہم خبر میں جواب دیں گے، من ربک ربی اللہ۔ ہم اسی ایمان سے، اسی یقین سے ہم جواب دے سکتے ہیں۔ یقین پیدا ہونا اس کے لیے ہم کو پریکٹس کرنا پڑتا، بار بار پریکٹس کرنا پڑتا۔ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی رب ہے، وہی میری حاجتوں کو پورا کرا، ہر لمحہ ہر بات پہ الحمدللہ 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 الحمدللہ، نقصان بھی ہو رہا الحمدللہ، مصیبت بھی آ رہی الحمدللہ، پریشانی آ رہی الحمدللہ، اللہ نواز رہا الحمدللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ بندہ اس سے راضی ہے، بندہ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہی ذریعے ہم جواب دیں گے، من ربک ربی اللہ، ما دینک دین الاسلام۔ دین کیا ہے؟ مذہب اور دین الگ الگ ہے۔ مذہب رسوم و رواج کو مذہب کہا جاتا ہے، رسوم و رواج کو مذہب کہا جاتا ہے۔ دین ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، دین ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، دین میں تمام کی تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی اب اسلام کی بات کریں، دین الاسلام بول کے بولے، دین الاسلام بول کے بولے، اسلام ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام میں کیا ہے ہمارے پاس؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس سے ہٹ کے اسلام میں ہمارے پاس نہیں ہے، اس سے ہٹ کے اسلام میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسلام کے معنی، اسلام کے یہ ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، بنی الاسلام علی خمس،
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ 5 ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اس کے بعد تجارت کہاں ہے، شادی بیاہ کہاں ہے، رشتہ داری کہاں ہے، ماں باپ کے حقوق کہاں ہیں، بھائی بہن کے حقوق کہاں ہیں، جہاد کہاں ہے، تقویٰ کہاں ہے. یہ سب چیزیں کہاں ہیں آخر؟ پھر یہ سب چیزیں بھی ہیں ہمارے پاس، یہ سب مل کے دین بن رہا. اسلام کے معنی ہیں فرما بردار ہو جانا. اسلام کے معنی کیا ہے؟ یعنی فرما بردار ہو جانا، مان لینا، جی بول دینا، منڈی جھکا دینا. تو دین کی جتنی باتیں ہیں سب پہ ہم منڈی جھکا دے رہے ہیں. جو دین بولا منڈی جھکا دے رہے ہیں. دین میں جو بات ہے یس بول کے ہم تیار ہو جا رہے ہیں. وہ اسلام. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں. یہ تو ہے، یہ تو خالی بنیاد ہے. یہ تمام چیزیں پھر یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہیں ماننا. کیسے ماننا؟ بلا چوں چرا، اطاعت کے لیے اپنی گردن جھکا دینا. بلا چوں چرا یعنی بغیر حیل و حجت کے، بغیر سوال کرے کے. کیوں نہیں؟ کیوں کا مطالبہ نہیں، کئی کو نہیں، اب نہیں، کل، صبح نہیں. جو بولے یس، جو بولے یس، جو بولے یس. تو دین میں جتنی باتیں ہم سے کہی گئی ہیں، چاہے اوامر کی ہو چاہے نواہی کی ہو، ہم ہر بات کو یس بول رہے ہیں، لبیک بول رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، دین پہ قائم ہیں. ہم جواب دے سکتے من ربک، ربی اللہ، ما دینک، دین الاسلام. یعنی جو بھی تھا میں سر تسلیم خم کرا. یہ کہاں سے آیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائے، ہم ان کو پہچان لیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہچان لیں گے. کیوں پہچان لیں گے؟ یہ جو علم آیا اللہ تعالیٰ کا تشخص کون کرائے بھائی؟ ہم کو، صحابہ کو کون کرائے؟ یہ سب باتیں کون بتائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. تو سرکار کو بھول سکتے کوئی؟ سرکار کو بھول گئے تو اللہ کو بھول جاتے. اللہ کو بھول گئے تو ٹھکانہ جہنم. ہائے ہائے لادری لادری لادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. نہیں جانتا بولتے ٹھیک ہے، اللہ میں بولتے کوئی بات نہیں، خبر کو حکم دیں گے، دبا دے اس کو بولتے. تو خبر ہم کو کیسے دبائے گی؟ ایسے دبائے گی کہ یہ پھسلیاں ادھر کے پھسلیاں ادھر ایسے چلے جائیں گے، ایسا دبا دیں گی خبر. پھر ہم کو برابر کیا جائے گا، پھر خبر دبائے گی. خبر کا عذاب ہمارے اوپر ہوگا، ایسا عذاب ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک شیطان مسلط ہو جائے گا، ایک فرشتہ جو اندھا ہوگا، جو بہرا ہوگا، اس کے ہاتھ میں ایک گروز ہوگا. وہ گروز لے کے کیا کرے گا؟ بندے کے سر پہ مارے گا تو 70 گز زمین میں بندہ دھسیں گا اندر قبر میں. پھر اس کے انگلیاں جو رہیں گے کدال کے جیسے رہیں گے. آج کل تو وہ JCB کا جیسا نکال رہے ہیں مٹی، ویسے اس کے ہاتھ رہیں گا کدال کے جیسے، ایسا نکالیں گا. پھر بیچ میں رکھیں گا 2 پیروں کے، پھر ماریں گا. سوائے اذاں کے اس کو کچھ بھی سننے نہیں آئیں گا. اذاں کے وقت رکیں گا، صرف اذاں کے وقت انہیں رکیں گا. بندہ بولیں گا اذاں لمبی ہو جائے، کاش اذاں لمبی ہو جائے، کاش اذاں لمبی ہو جائے. آج ہم اذاں ہو رہی تو کب ختم ہوتی گئی. آج وہ تفصیل سے اذاں دیتے رہے امام صاحب، بہت زبردست اذاں دے رہے ہیں، بہت لمبی دیتے رہے آج مؤذن صاحب. اذاں سننے کے لیے ہم بے چین ہیں، اذاں ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اذاں ختم ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں. کل قیامت میں، کل مرنے کے بعد خبر میں خواہش کریں گے کہ کاش اذاں ہوتی رہے. اس لیے لوگ کوشش کرتے کہ مسجد کے قریب میں قبرستان ہو، مسجد کے قریب میں قبرستان ہو، اذاں کی آواز آتی رہے. اگر عذاب بھی نازل ہو رہا تو کچھ وقت کے لیے عذاب میں تخفیف ہو جائے. حقیقت میں وہ خبر ہماری خبر نہیں ہے، وہاں تو ہمارا جسم رہتا. خبر کی تعریف الگ ہے، خبر کی کیونکہ بعض مرتبہ کیا ہوتا بھائی، لوگ جل کے راکھ ہو جاتے. اب راجیو گاندھی مر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ملے نہیں اس کے ٹکڑے. یوں یوں تھوڑے بہت جو بچ گئے، پیر بچ گیا، جوتا تھا اس کا پہنا، وہ جوتے کو لے جا کے، پیر کو لے جا کے جلا دیے، دفن کر دیے، جو کرنا ہے کر دیے. اب انہیں کہاں ہے اس کی خبر بانش نہیں نا. جنگل میں شیر کھا لیا، مگرمچھ کھا لیا، اژدہا نکل گیا، زندہ نکل جاتا اژدہا آدمیوں کو. اب اژدہے کے پیٹ میں خبر ہوگی. اژدہا انسان کو نگل لیتا، دبا دے کے ختم کر دیتا، زندہ نگل دیتا پورا ثابت سالم. سالم ہم اندر چلے آتے اژدہے کے.
ہماری خبر کہاں ہے؟ پھر شیر کھا لیا، پانی میں چلے گئے، تو خبر یہ خبر نہیں ہے، یہ ظاہری خبر ہے، ہمارے جسم کو ڈالنے کے لیے خبر ہے، کیونکہ ہم زمین کے پیوند ہیں، زمین کے ہم پیوند ہیں، اس لیے زمین میں لگ جا رہے ہیں۔ حقیقت میں ہماری خبر یہ خبر نہیں ہے، ہماری خبر تو الگ ہے۔ خبر کی ہم تعریف کوشش کریں گے انشاءاللہ، کبھی موقع ملا تو، خبر کیا ہے، خبر کیسی رہتی، اور ایک ہی جگہ پہ ہم سنتے اکثر، معلوم بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ایک ایک خبر سے 70 مردے نکلیں گے، ایک ایک خبر سے 70۔ ابھی بھی دیکھیے قبرستان شہر کے خاص طور پہ قبرستان میں خبر کھودے تو ہڈیاں نکلتے، ذرا کونے میں کر دے گے، پھر اور ایک دفن کر دیتے، ایسے ہی ہوتے ہوتے ایک ایک خبر میں 70 لوگ ہوں گے۔ جب سور پھونکی جائے گی، اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے دوبارہ اٹھنے کی، پہلی سور تو ہوگی، سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، جب اور ایک سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ فنا ہیں سب لوگ زندہ ہو کے اٹھیں گے، تو ایک ایک خبر سے 70 لوگ اٹھیں گے، ایک ہی خبر میں ہے، کوئی نیک ہو سکتا، کوئی بد ہو سکتا، تو وہاں پہ نیکی کا فرشتہ رہنا، اس میں 70 فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ اس میں 70 میں کتنے نیک ہے کتنے بد ہے نہیں معلوم، نیکیوں کو جزا ملتی رہے گی، بد لوگوں کو سزا ملتی رہیں گی، جزا کا اثر سزا پہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈی ہوا چلی تو آگ بجھ جاتی، آگ زیادہ رہی تو ٹھنڈی ہوا کی ٹھنڈا ختم ہو جاتی، پھر وہ جنتیت میں پریشان ہو جائیں گا، دوزخیت میں انتظار میں رہیں گا۔ تو ہر ایک کی خبر الگ رہتی ہے اس میں، ہر ایک کی خبر الگ ہے۔ حقیقت میں خبر وہ خبر نہیں ہے، یہ خبر ہمارے جسم کو ڈھانکنے کے لیے، ہمارے جسم کو چھپانے کے لیے، تاکہ ہمارا جسم سڑ گل کے دنیا میں جو زندہ ہیں ان کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے۔ کبھی جا کے ہم دیکھ سکتے عثمانیہ دواخانہ مورچری، مردہ خانہ، قریب نہیں جا سکتے، اتنی بدبو آتی، انسانی جسم خالی جو سڑ جاتا ہے، انسانی جسم اتنی بدبو آتی، برداشت نہیں کر سکتے ہم، کیڑے پڑ جاتے انسانی جسم میں، کیڑے، لاشوں پہ لاشیں ڈھکار لگی۔ میں تو ایک مرتبہ اتفاق سے گیا تھا، لاشوں پہ لاشیں پڑے ہوئے، ایکسیڈنٹ کے، ان کے، اس کے جلا لیے سو اس سے مر کے پڑے ہوئے ہیں، ایسا جیسا یہ فائلس رکھے ہوئے نا، یہ پیٹرن میں پڑے ہوئے ہیں، لاشوں پہ لاشیں، کم از کم ایک 25-30 لاشاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، جل کے کیڑے پڑ رہے ہیں اس میں، ایسی بدبو یہاں سے وہاں تک کم از کم ایک 25 فٹ 50 فٹ تک بدبو آ رہی، جا نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے ہم، اسی لیے ہم کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کا جسم بھی اس کے ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پہ نیک لوگوں کو کھانے کو حرام کر دیے، نیک آدمی جو ہوتا ہے زمین پہ اس کی بھی جنت، اس کی بھی خبر الگ ہے، لیکن اس کا جسم بھی محفوظ رہتا، اس کا جسم بھی محفوظ رہتا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرے ایک مرتبہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو مجھ کو بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیف ارنی کیف ارنی تحیی الموتی، ایسے ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 3 پارے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تو بتا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں؟ نہیں اللہ بالکل یقین ہے، لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک حکم دیتے ہیں، اے ابراہیم 4 پرندوں کو لے لو، 4 پرندوں کو لے لو، چاروں پرندوں کو تم خیمہ بنا دو، پہلے ان کو مانوس کر لو اپنے آپ سے، نام رکھ لو ان کو پرندوں کو مانوس کر لو اپنے آپ سے، اس کے بعد ان کو ختم کر دو، پورے خلط ملط کر دو، یعنی 4 جو پرندے تھے، 4 پرندے، ایک پرندہ تھا کوا، ایک گدھ، ایک مرغ، ایک مور، یہ 4 پرندے، یہ کوا، گدھ، مرغ، مور، یہ 4 پرندے، چاروں پرندوں کو ایسا خیمہ کر دیے، کہتے کہ پوروں کا ملا دیا ایک ساتھ گوشت ملا کے 4 پہاڑوں، 4 الگ ڈفرینٹ الگ جگہوں پہ رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیے اے ابراہیم اب آواز دو ان کو، تو جیسے ہی آواز دیے تو جس کا جو گوشت تھا، پورا گوشت اپنی اپنی جگہ سے ہلا، پورا، یعنی مرغ کا گوشت تھوڑا ادھر تھا، تھوڑا ادھر تھا، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، پورا مرغ کا گوشت ایک جگہ آ گیا، پورا مور کا ایک جگہ آ گیا،
پورا کوے کا ایک جگہ، پورا گدھ کا ایک جگہ، پورا آیا اور پھر دوبارہ وہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے دیکھے بھی، بتا دیا اللہ تعالیٰ، قرآن میں اس کا تذکرہ فرما دیا، قرآن میں اس کا تذکرہ فرما دیا، یعنی موت کے بعد میں زندہ کرنے والا ہوں، جیسے یہ جانوروں کو، یہ پرندوں کو میں زندہ کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ وہ 4 پرندے کیوں لیے؟ کوے کو کیوں لیے؟ گدھ کو کیوں لیے؟ مور کو کیوں لیے؟ اور مرغ کو کیوں لیے؟ اس کے بھی پیچھے حکمت ہے، بڑی تفصیل، بڑے بڑے مفسرین اس کی بھی تفصیل بیان کرے کہ مرغ کے کیا صفات ہیں، مور کے کیا صفات ہیں، گدھ کے کیا صفات ہیں، کوے کے کیا صفات ہیں، اس کے بارے میں بھی وہ غور و فکر کرے، اس کے بارے میں بھی بیان کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد، یقین ہونا، جو یقین رکھا وہ کامیاب ہے، جو یقین نہیں رکھا وہ ناکام ہے۔ آخرت کے خبر کا جواب انہیں نہیں دے سکتا۔ خبر کا جواب دینا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے، ہم کو پریکٹس کرنا ہے۔ کس بات کی پریکٹس کرنا ہے؟ ہر مرتبہ، ہر لمحہ ہمارے قلب میں یہ بات آتے رہنا، اللہ رب ہے، اللہ رب ہے، اللہ رب ہے، اللہ پرورش کرا، اللہ پرورش کرا، اللہ پرورش کرا۔ میرے پاس یہ ہے، ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ میرے پاس اسبستاس کا گھر ہے، ان کے پاس تو جھونپڑی ہے، الحمدللہ۔ میرے پاس جھونپڑی ہے، اس کو سر چھپانے جگہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ میرے کو 2 ہاتھ ہے، انہیں 1 ہاتھ سے ہے، الحمدللہ۔ یعنی بندہ اگر الحمدللہ بولنا چاہے گا تو اتنے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ انہیں گن نہیں سکتا، اتنی نعمتوں کا اللہ کو انہیں شکر ادا کرتے نا، شکر ادا کرتے نا، شکر ادا کرتے بندہ الحمدللہ۔ یعنی اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہم کو؟ توجہ کرنا پڑتا، فکر کرنا پڑتا، تھوڑا ٹائم دینا پڑتا۔ ٹائم دنیا سے نکال کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمارا قلب، ہمارا ذہن اس طرف جانا، اس طرف ہمارا ذہن چلے گیا، ہم ذاکر ہے۔ اہل طریق ذاکر کس کو بولتا؟ اہل طریق ذکر کس کو بولتے ہیں؟ ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کے اسماء، درود شریف، آیتیں، یہ سب ہم اس کو ذکر سمجھ رہے ہیں۔ یہ ذکر بھی ایک ہے ذکر، لیکن اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کا ذکر، یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر ہمیشہ غائب کا کیا جاتا ہے، ذکر ہمیشہ غائب کا کیا جاتا ہے، جو موجود ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ اسی لیے اہل طریق کے پاس ذکر بامعنی متوجہ ہونا ہے، ذکر بامعنی متوجہ ہونا، یعنی ہم اللہ کی طرف توجہ کر لینا، ہم ذکر میں ہیں۔ ہم سوچے ارے اللہ میاں کیا نعمت دیا ہے میرے کو، ہم ذاکر ہو گئے، ہم سبحان اللہ نہیں بولے، ہم الحمدللہ نہیں بولے، ہم کوئی درود شریف نہیں پڑھے، ہم کوئی آیت نہیں پڑھے، لیکن ہم خیال کر دیں ارے اللہ تعالیٰ کیا خراب ہے کام، ہم ذاکر ہیں۔ ہم کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے تھے، ایک چیز اٹھا لیا، ارے کیا قوت دیا بھائی اللہ تعالیٰ، دوسروں کو نہیں دیا، میرے کو اتنی قوت دیا، ہم خالی قوت دیا بولے، لیکن ہماری توجہ اللہ کی طرف گئی، ہم متوجہ ہوئے اللہ کی طرف، ہم ذاکر ہیں۔ ذاکر کس کو بولتے ہیں؟ ذکر کرنے والا کون؟ جو متوجہ ہو جائے، جو متوجہ ہو جائے کس طرف؟ اللہ کی طرف، کسی بھی طریقے سے، اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفات سے، اللہ کے افعال سے، اللہ کے آثار سے، کسی بھی نسبت سے، کسی بھی نسبت سے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ہم ذاکر ہو گئے۔ الحمدللہ بھائی اللہ تعالیٰ کیا اچھا مائک دلایا میرے کو، ہم ذاکر ہو گئے۔ پھر یہ مائک میرے کو دیا بھائی، اللہ دیا بھائی، ہم ذاکر ہو گئے۔ یعنی مائک کی نسبت ہم اللہ سے کر دیے، اللہ دلایا، اللہ کی ملک ہے بھائی یہ، ہم ذاکر ہو گئے۔ یعنی ذکر جو کرتا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ ذاکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، درگاہوں پہ، چار مینار پہ، مکہ مسجد، ادھر ادھر کتنے پکار ہیں اللہ اللہ اللہ، کوئی ذاکر نہیں ہے۔ ان کا اللہ اللہ بولنا حلق کے نیچے نہیں ہے، حلق کے اوپر ہے، زبان پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان کو نہیں دیکھیں گا، قلب کو اس لیے بولا میں خبر میں جواب ہم زبان سے نہیں دیں گے، قلب سے دیں گے۔ اللہ کی نظر قلب پہ ہے، اللہ کی نظر قلب پہ ہے، اللہ قلب کو دیکھتا۔ قلب سے ہم کیا بول رہے ہیں؟ بول رہے ہیں سبحان اللہ نہیں بولے، الحمدللہ نہیں بولے، کچھ بھی نہیں بولے، لیکن اللہ کا شکر ادا کر دے رہے ہیں، ہم ذاکر ہیں۔ اپنی تکلیف اللہ سے بیان کر رہے ہیں، ہم ذاکر۔ اللہ خوش ہوتا،
ہم اپنی پریشانی، ہماری تکلیف، ہماری مصیبت ہم اللہ سے بیان کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا۔ کیوں خوش ہوتا؟ تکلیف میں بول کے خوش ہوتا نہیں، اللہ اس لیے خوش ہوتا کہ بندہ تکلیف میں ہے، میری طرف آ رہا، میرے سے پوچھ رہا۔ ہماری تکلیف، ہم پریشانی کس کو بیان کرتے ہیں؟ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہماری تکلیف جو دور کر سکتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں ہم۔ جو تکلیف یعنی بندہ اللہ سے بیان کرا، اللہ خوش ہوتا، فرشتوں کو بلا کے بولتا دیکھو بندہ کیا بول رہا، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت میرے کو بول رہا۔ پھر کس کو بولیں گا؟ میرے کو نہیں تو جاؤ اس کی مصیبت کو دور کرو، اس کی پریشانی کو دور کرو۔ ہم بولتے نہیں اللہ کی طرف، ہم توجہ نہیں کرتے۔ تہجد کا وقت اللہ سے مناجات کا وقت ہے، سب سے بہترین وقت۔ 24 گھنٹے میں سب سے زبردست وقت جو ہے وہ آخری پہر کا، آخری پہر یعنی تہجد کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت۔ جب ہمارے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں اگر بڑھ جاتی ہیں تو تنہائی میں خاموشی سے، کسی کو بولے بغیر آہستگی سے اٹھے، وضو کرے، 2 رکعت تہجد ادا کرے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے سوال کرے، اللہ کے سامنے اپنی مصیبت کو بیان کرے۔ کسی بھی قسم کی مصیبت ہونی چاہیے، کاروبار کی مصیبت، فیملی کی مصیبت، لوگوں سے تعلقات کی مصیبت، کسی بھی قسم کی مصیبت پریشانی ہونے دا اللہ کے سوا اور کون دور کر سکتا؟ ہم اللہ کے سامنے رکھ کے اپنی مصیبت کو، پریشانی کو، اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت کو، پریشانی کو ضائع نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہو جاتا ہے، شب قدر میں مغرب سے آ جاتا ہے، لیکن ہر رات اللہ تعالیٰ آتا ہے صبح کے اولین وقت میں، تہجد کے وقت میں، آسمان دنیا پہ صدا لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے طلب کرتا ہے؟ ہم طلب کرنا، ہم اپنی مناجات، اپنی خواہشات، اپنی تکالیف، اپنی پریشانی، اللہ کی حمد و ثنا، خوش بھی ہے، تعریف بھی کرنا ہے۔ وہ وقت میں اگر تعریف کرے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا، اور مانگے بھی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے اپنی تکالیف بیان کرنا، اللہ سے ہمیشہ راضی رہنا، اللہ سے ناراض نہیں رہنا کبھی بھی، اللہ سے راضی رہنا، سوال کرنا، سوال پہ سوال کرنا، سوال پہ سوال کرنا، اللہ دے، اللہ دے، اللہ دے، اس وقت تک بولتے رہنا جب تک کہ اللہ دیتا نہیں۔ اگر نہیں دے رہا تو سمجھنا کہ ہمارے لیے حکمت ہے، کچھ اور اس کا نعم البدل ہم کو دے دیتا اللہ تعالیٰ، وہ ہماری تکلیف کو دور کر دیتا، ہماری پریشانی کو دور کر دیتا۔ پریشانی، حکمت کی سب قلبی کیفیات ہیں، قلبی کیفیات ہیں۔ اس سے پہلے بھی مثال دیا تھا، بتایا تھا میں کہ پانی آ گیا اکبر نگر میں، پورے لوگ ڈوب گئے، پورے لوگ گھراں ڈوب گئے، پانی آ گیا، گھروں میں نقصان ہو گیا۔ اکبر صاحب کا دورہ ہوا، دورہ کر کے چلے گئے۔ کسی کے گھر سے ایک لوٹا پانی نکال کے نہیں پھینکے انہوں، کسی کے گھر سے ایک لوٹا پانی نکال کے پھینکے نہیں، لیکن انہوں آنے سے پہلے لوگوں کی تکلیف الگ تھی، انہوں جانے کے بعد لوگوں کی کیفیت بدل گئی۔ کیوں بدل گئی؟ لوگ بولے بھائی کہ ارے آ کے گئے، پرابلم سالو ہوتا ہوں گا، چلو اپنی محنت آپ کریں، یعنی وہ مصیبت کو برداشت کرنے کی قوت بڑھ جاتی۔ پہلے وہ مصیبت زیادہ مصیبت دکھ رہی تھی، مصیبت اتنی ہے لیکن اب چھوٹی مصیبت دکھ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو برداشت کرنے کی ہماری قوت بڑھ گئی، مادہ ہمارا بڑھ گیا، وہ پریشانی ہمیں کوئی چھوٹی پریشانی دکھ رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے کچھ کام کر دے سکتا، جو مصیبت، پریشانی، جو تکلیف ہماری ہے، تکلیف ہمارے لیے آسان کر دیتا۔ وہ تکلیف نہیں دکھتی، وہ تکلیف ہم کو تکلیف نہیں دکھتی۔ مثال کے طور پہ اکثر کبھی لڑائی جھگڑا کبھی ہو جاتا، بچوں کا، بڑوں کا بھی ہو جاتا۔ لڑائی جھگڑے میں کیا ہوتا، بعض مرتبہ کسی کو یہاں کٹ گیا، ادھر ایسا چاقو لگ گئی، مار لگ گیا، کچھ آ گیا، بہرحال ایسا کٹ گیا۔ لیکن لڑائی جب چلتے رہتی، جب دنگا مستی ہوتے رہتی، جب کشتی ہوتے رہتی، مار پیٹ ہوتے رہتی، تو وہ جو کٹ گیا، وہ کٹنے کے درد کا احساس نہیں رہتا، وہ کٹنے کے درد کا احساس نہیں رہتا۔ جب لڑائی ختم ہو جاتی، ارے یہاں درد ہو رہا میرے کو بول کے احساس ہوتا۔ جب لڑائی ختم ہو جاتی، ارے یہاں درد ہو رہا میرے کو، ارے دیکھے، ارے اتنا کٹ گیا یہاں پہ، جب درد بڑھنا شروع ہو جاتا۔ بھائی کٹا تو کٹا تو بہت دیر ہوا کٹ کے، 15 منٹ ہو گیا، 20 منٹ ہو گیا، جب لڑائی ہوتی کٹ گیا تھا، لیکن جب تک ہماری توجہ ادھر نہیں تھی تو درد کا احساس ہمارے پاس نہیں تھا۔ ہم جو تھے، ہم لڑائی میں تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی نماز میں رہتے تھے، درد کا احساس نہیں تھا، تیر نکال دیے پیر سے، لڑائی میں تھے ہم۔ دیکھیے ایسا بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا، میرے ساتھ بھی ہوا، سب کے ساتھ ہوتا ایسا۔ جب بہت گرمی میں رہتے، ہم لڑائی میں رہتے، وہ درد ہی نہیں دکھتا ہمارے کو لڑائی میں، وہ
پیر پہ مار لگ جاتا، ہاتھ پہ مار لگ جاتا، سر پہ کہیں بھی مار لگ جاتا، لیکن وہ درد کا احساس ہی نہیں رہتا ہمارے پاس۔ اس لیے صحابہ اکرام جنگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ ہے وہ، جس میں آپ صحابی کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے۔ وہ جنگ میں 3 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ تو ایک صحابی رسول کا ہاتھ خلم ہو گیا، آپ کیا کریں، جھنڈا بائیں ہاتھ سے پکڑ لیے۔ جب بایاں ہاتھ بھی خلم ہو گیا تو ایسا پکڑ لیے، تھوڑے جو بچے ہوئے تھے اسے جھنڈے کو گرنے، یعنی ہاتھ کٹ گیا، درد کا احساس نہیں ہے، یہ ہاتھ کٹ گیا، درد کا احساس نہیں ہے۔ جنگ بدر میں 2 صحابی، 2 بھائی، معوذ 2 بھائی ابو جہل کو مارنے کے لیے نکلے، ابو جہل کو گرا دیے، ختم کر دیے۔ اکرمہ جب اس وقت اسلام قبول نہیں کرتے، ابو جہل کے بیٹے، جیسے ہی دیکھے آ کے ایک بیٹے کے ہاتھ پہ، ایک معاذ کے ہاتھ پہ ایسا وار کرے تو ان کا ہاتھ نکل گیا، چمڑی سے تھوڑا سا لٹک رہا تھا، پورا ہاتھ کٹ گیا۔ تو جب یہ ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، یہ ہاتھ بیچ میں آ رہا، تو آپ کیا کریں، یہ ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھ کے ایسا توڑ دیے، یہ ہاتھ کی جو چمڑی تھی وہ چمڑی کو نکال کے پھینک، یہاں یہ ہاتھ جسم سے علیحدہ کر دیے، درد کا احساس نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ لڑائی میں نہیں تھے، اپنے قلب کی پوری توجہ اس طرف تھی، اس طرف ہونے کی وجہ درد کا احساس نہیں تھا۔ درد نہیں ہوتا بھائی، اتنا کٹا تو ہمارے کو 15 دن چلتا، ارے درد ہے، ارے درد ہے، ارے گرم پانی ڈالنا، ٹھنڈا پانی، پلاسٹک لگا کے نہانا، درد کا احساس کتنے دن رہتا، لیکن اس وقت نہیں ہوتا جب ہم وہاں سے غائب رہتے، جب ہم وہاں سے غائب ہو جاتے اس وقت درد کا احساس نہیں رہتا۔ تو ہم غائب ہو جانا دنیا کی تکالیف سے، پریشانی سے، کس طرف؟ اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، اللہ کی طرف۔ تکلیف کوئی تکلیف نہیں دیتی، پریشانی کوئی پریشانی، جیسے الحمدللہ میں سکون میں ہوں بھائی، جھاڑ کے نیچے رہ گئے، میں سکون میں ہوں، سردی کا احساس نہیں، گرمی کا احساس نہیں، میں سکون میں ہوں الحمدللہ۔ جب ہم دنیا میں مقابلہ آرائی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تب تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ارے انہوں ذاتی گھر میں کرائے کے گھر میں ہوں، میں بھی ذاتی گھر بنا لینا، ارے ان کا وہ گاڑی ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہے، میں بھی وہ گاڑی لے لینا، ارے انہوں ایسا ہے، میں ایسا، یعنی ایسا میں کمپیریزن میں آ گئے، سمجھنا کہ ہمارا خسارہ شروع ہو گیا۔ جب بھی کمپیریزن میں آ گئے توکل ختم، مقابلہ آرائی ہو گئی، کمپیریزن آ گیا، توکل ختم۔ کمپیریزن نہیں رہنا، جو ہے الحمدللہ بولے، توکل ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جب بندہ الحمدللہ بول دیتا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آتی، 2 لقمے کھاتا، پیٹ بھر جاتا، صبح میں کھاتا، دوپہر کا نہیں رہتا، فکر نہیں کرتا۔ یہ ہمارے احساسات ہیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آنے والے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، تو پھر آنے والے اس میں ہم خبر ہماری کیسی ہے، کہاں ہے، ہم اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم معزز ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔